تو یاد رکھیے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے، آپس کے اتفاق پر ہے، اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے۔ ابن علان کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو اولاد خود بخود آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی چلی جائے گی۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے، بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک نیک بیوی ہے، ایک اچھی بیوی ہے۔ اور نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے۔ وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یعنی کہ ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جب وہ اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اس تعلق کی بہتری اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت، یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لو ملتا ہے، آپ اچھا کریں آپ برا کریں، آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں، آپ ان کے قریب ہوں آپ ان کے دور ہوں، وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں گے۔ آپ زندہ ہوں آپ مر جائیں، ہر صورت میں محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان ماؤں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول کے اسی کو یاد کرتی رہتی ہیں جو چلا گیا ہے۔ قریب ہو تب بھی محبت کرتے ہیں، دور ہو تب بھی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل ہے، لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ محبت آپ کی بڑھتی جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے، ان کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے دین کا شعار ہے۔ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی ہمارا